بادشاہ نے جیل کا سرپرائز وزٹ کیا اور قیدیوں سے جا کر ملاقات شروع کی۔ وہ قیدیوں سے حال چال پوچھ رہا تھا۔ سب اپنی اپنی کہانی سنانے لگے۔ کوئی کہتا کہ میرے ساتھ بڑی سخت زیادتی ہوئی ہے، کوئی کہتا مجھے کسی اور کی غلطی کی سزا مل رہی ہے، تو کوئی کہتا کہ انویسٹیگیشن ہی ٹھیک نہیں ہوئی تھی اور مجھے بے گناہ ہی یہاں ڈال دیا گیا۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر ایک کارنر میں کھڑے ایک قیدی پر پڑی جو اپنا منہ چھپائے کھڑا تھا۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ کے مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا، تو بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلوایا اور پوچھا کہ بھی تم وہاں علیحدہ کیوں کھڑے ہو اور تم نے اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ تو وہ قیدی بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، اور ایک ایسی غلطی کہ میں تو کسی کو منہ دکھانے جوگا نہیں رہا۔ میں جس مالک کے پاس کام کرتا تھا میں نے اس کے بٹوے سے کچھ پیسے نکال لیے، اس دن ضرورت تھی اور میں نے وہ پیسے چوری کر لیے، جس کی سزا میں مجھے یہاں قید میں ڈال دیا گیا۔ میں بہت اچھا انسان ہوتا تھا، میں بڑا خیال رکھتا تھا، بڑا دیانتدار تھا، لیکن پتہ نہیں مجھے اس دن کیا ہو گیا تھا۔ میں گنہگار ہوں اور میں اپنی گناہ کے بارے میں، اپنی اس سزا کے بارے میں آپ سے تو کیا بات کروں۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی، تھوڑی دیر سوچا اور کہنے لگا کہ یہ باقی سارے لوگ چونکہ بے گناہ ہیں تو ان بے گناہوں کے درمیان تم گنہگار کا رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور اس نے حکم دیا کہ اس قیدی کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ بادشاہ دوبارہ ایک سرپرائز وزٹ پر اسی جیل میں گیا اور جا کر اس نے دوبارہ قیدیوں سے ملاقات کی۔ اب کی کہانی مختلف تھی، اب کے تمام قیدی آگے بڑھ بڑھ کر بتا رہے تھے۔ کوئی کہتا بادشاہ سلامت مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی اور اس کی سزا مجھے یہاں مل رہی ہے، کوئی کہتا کہ مجھے اس گناہ کی پاداش میں یہ سزا دی گئی ہے۔ بادشاہ سب کی باتیں سنتا رہا اور اس کے بعد اپنے مشیر خاص کو مخاطب ہو کے اس نے کہا کہ ان سب کی قید میں 6 ماہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ یہ کہہ کے بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ تمام قیدیوں کو بہت افسوس بھی ہوا، بہت رنجیدہ ہوئے اور کچھ کو تو غصہ بھی آ گیا۔ ان سب نے مشیر کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ ہم میں اور پچھلے والے قیدی میں کیا فرق ہے؟ اس نے اعتراف کیا تو اس کی جان بخشی ہوئی، اور ہم نے اعتراف کیا ہے تو ہماری سزا میں اضافہ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مشیر کہنے لگا کہ میں بادشاہ سلامت کی نفسیات کو بخوبی جانتا ہوں۔ بادشاہ سلامت کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ تم سب لوگوں کو اعتراف تو ہے لیکن احساس نہیں۔ خواتین و حضرات، احساس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ احساس ہی ہے جو انسان کو انسان سے، انسان کو کائنات سے جوڑتا ہے، اور یہ احساس ہی ہے جب انسان کا دل پسیج جاتا ہے اور وہ کسی جانور، کسی چرند پرند، کسی حشرات الارض میں سے کسی کیڑے مکوڑے پر بھی ظلم کرنے سے باز رہتا ہے۔ انسان کا یہ احساس ہی ہے جو اسے خالق کے ساتھ ملاتا ہے، اور خالق کے وجود کا ہماری زندگی میں جو اثر آتا ہے اور اس کا جو ہم اسے محسوس کرتے ہیں، یہ بھی ایک احساس ہی کی دین ہوتی ہے۔ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ سو اپنے احساس کی حفاظت کرنا، اپنے احساس کو ہمہ وقت اس طرح سے اس کا جائزہ لیتے رہنا کہ اس پر زمانے کی گرد نہ پڑے، یہ ہم سب کو بہت سارے دکھوں سے بچا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان مر جائے تو اس کا اتنا دکھ نہیں ہوتا اور اسے قدرت کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کا احساس مر جائے تو اس انسان کے مرنے سے بھی زیادہ یہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے احساس میں برکت اور زندگی عطا فرمائے۔